नाज़रीन मजलिस दुरूस मुहिम्मा लिआम्मत उम्मा का सिलसिला हमारा जारी है और हम लोग अरकान ईमान पढ़ रहे थे। अरकान ईमान में से हमने आमनतु बिल्लाह को समझने की कोशिश की। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, फरिश्तों के बारे में हमने डिस्कस किया। व कुतुबिही, और आज हम लोग अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करदा किताबों पर ईमान लाने का तज़किरा करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। ये आसमानी किताबों जैसे तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये चार आसमानी किताबें हैं जिन पर ईमान लाना फर्ज है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि भाई मैं तौरात को तो मानता हूँ लेकिन ज़बूर को नहीं मानता, इंजील को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, तो फिर उसका ईमान काबिल कबूल नहीं हो सकता है। और अगर कोई कहता है कि भाई मैं तो ज़बूर को तो तौरात को भी मानता हूँ, ज़बूर को भी मानता हूँ, लेकिन इंजील को, कुरान को नहीं मानता, तब भी उसका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा। और अगर कोई कहे कि मैं तौरात को मानता हूँ, ज़बूर को मानता हूँ, इंजील को मानता हूँ, लेकिन कुरान को नहीं मानता, तब भी उसका ईमान काबिल कबूल नहीं होता, वो मुसलमान नहीं समझा जाएगा। जब तक तौरात पर, ज़बूर पर, इंजील पर और साथ में कुरान पर ईमान लेकर आएगा, तब चलकर उसका ईमान काबिल कबूल होगा। और सीधा उल्टा भी है। अगर कोई कहे बस मैं तो कुरान को मानता हूँ, इंजील को नहीं मानूंगा, ज़बूर को नहीं मानूंगा, तौरात को नहीं मानूंगा, तब भी उसका ईमान काबिल कबूल नहीं हो सकता है। कुरान को मानने के बाद इंजील को न मानना, ज़बूर को न मानना, तौरात को न मानना भी उसके ईमान को ख़त्म कर देता है। ये ईमान उसका काबिल कबूल नहीं है। तो गोया इजमाली तौर पर तमाम की तमाम किताबों को मानना ही आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही में दाखिल है। अभी तौरात जो नाजिल हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, तौरात मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, और इस तौरात में अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत का इल्म नाजिल किया और तालीम नाजिल फरमाई मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर। और ये ज़बूर है, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, और इस जो है ज़बूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की हम्द बयान की गई है, अल्लाह की तारीफ बयान की गई है, बस अल्लाह की तारीफ है। इस ज़बूर के अंदर यानी क्या कहते हैं उसको, अहकामात नहीं हैं और फराइज़ नहीं हैं। मतलब क्या फ़र्ज है, क्या अहकामात हैं, इसमें नहीं हैं, और हलाल क्या है, इसमें नहीं है, और हराम चीज़ें क्या हैं, इसमें नहीं हैं। इस ज़बूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ अल्लाह की तारीफ कैसे बयान करना यही बयान किया। ये हलाल उसमें नहीं, ये हराम इसमें नहीं, ये फ़र्ज है इसमें नहीं, ये हुदूद है उसमें नहीं है, हद नाफिज करते ना हम लोग, तो वो उसमें नहीं है, कुछ भी अहकामत नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ है। और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की गई है, और इस इंजील को लोगों ने अनाजिल अरबा कहा, यानी अलग 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 इंजीलों के बारे में कहा। एक है इंजील मत्ता, और एक है इंजील मरकस, और एक है इंजील लूका, और एक है इंजील यूहन्ना। यानी इनके शागिर्दों ने अलग अलग लिखा तो उसका नाम भी अलग अलग पड़ा। एक शागिर्द ने ये लिखा तो इंजील मत्ता पढ़ा, और एक शागिर्द ने लिखा तो इंजील मरकस का नाम था, और एक शागिर्द ने लिखा तो इंजील लूका उसका नाम था, और एक शागिर्द ने लिखा तो इंजील यूहन्ना उसका नाम था। तो जिन जिन शागिर्दों ने उनसे जो सुना उसको लिखा,
تو اس کا نام وہ انجیل پڑ گیا. تو ان اناجیل اربع یہ 4 اناجیل جو ہے فیمس ہیں. اچھا یہ ہم کو پتا ہے کہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، لیکن تورات کے اندر بھی مکمل طور پر تحریف کی گئی ہے، ٹوٹلی بدل دیا گیا ہے. اور زبور کو بھی مکمل طور پر بدل دیا گیا، اصلی حالت میں نہیں ہے. اور یہ انجیل کو بھی مکمل طور پر بدل دیا گیا، یہ بھی اپنی حالت میں نہیں ہے. اگر اصلی حالت میں ہے تو بس ایک ہی قرآن مجید موجود ہے جو حرف بحرف نقطہ بنقطہ اپنی اصلی کنڈیشن کے اندر آج موجود ہے. اور اسی پر ہم کو ایمان لانا ہے اور اسی پر ہمیں عمل کرنا ہے. ان کتابوں پر ہم اجمالی ایمان لے کر آئیں گے، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں. اگر آج کہیں تورات کی شکل میں کوئی بک ہے، بدل دی گئی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اگر آج کوئی زبور کی شکل میں کتاب ہے، وہ بدل دی گئی ہے. اگر انجیل کی شکل میں کوئی کتاب ہے، وہ بدل دی گئی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اگر کوئی کتاب ہمارے لیے عمل کرنا ہے تو وہ قرآن مجید ہی بس ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب پر عمل نہیں کیا جائے گا. ہاں قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر ایسی باتیں ہیں جو تورات کے اندر بھی تھیں، اس پر ہم عمل کریں گے. اس کے اندر کچھ ایسی باتیں اللہ نے بتایا جو زبور کے اندر تھیں تو اس پر عمل کریں گے. اللہ نے قرآن مجید میں کچھ باتیں ایسی بتایا جو انجیل کے اندر بھی تھیں، ان پر عمل کریں گے. قرآن مجید میں اگر تورات کی کوئی بات آ جائے عمل کریں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے ارے یہ تورات کی بات ہے ہم اس پر عمل نہیں کرنا ہے، نہیں، قرآن نے بتایا ہے اس کو. اگر زبور کی کچھ باتیں اللہ نے اب بیان کیا ہم عمل کریں گے، انجیل کی باتیں کچھ اب بیان کیا عمل کریں گے. قرآن جن باتوں کی تصدیق کرتا ہے ان میں سے اور عمل کرنے کے لیے کہتا ہے تو عمل کریں گے، نہیں تو عمل نہیں کریں گے. تو یہ 3 کتابوں پر اجمالی طور پر ایمان لے کر آنا ہے، لیکن عمل کس پر کرنا ہے؟ ہمیں قرآن مجید پر عمل ہمیں کرنا ہے. اچھا قرآن مجید ہے ہمارے پاس کتاب، اس قرآن مجید کے 4 حقوق ہیں. سب سے پہلے یہ اس کا حق کیا ہے؟ بھئی قرآن مجید کو پڑھنا ہے. قرآن مجید کو پڑھنا اس کا سب سے پہلا حق ہے. اسی لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. نورانی قاعدے سے شروع ہوتا ہے، یسر القرآن جو ہے اس سے شروع ہوتا ہے. پھر مکتب میں جو ہے بچے ہمارے الف لام میم پڑھتے ہیں، پھر سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ ایسے ہمارے بچے پڑھتے رہتے ہیں. تو پڑھنا اس کا پہلا حق ہے. اور دوسرا حق اس کو کوشش کرنا ہے سمجھنے کی. دوسرا حق اس کا سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اور تیسرا حق اس پر عمل کرنا ہے. جو کچھ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے. اور چوتھی چیز دوسروں تک پہنچانا بھی ہے. جو ہم نے پڑھا دوسروں تک پہنچانا ہے. یہ اس کے 4 حق ہیں. پہلا حق پڑھنا ہے، دوسرا حق سمجھنا ہے، تیسرا حق عمل کرنا ہے، چوتھا حق دوسروں تک بھی اس کی تعلیمات کو پہنچانا ہے. اور آج ہم دوسروں تک پہنچا بھی رہے ہیں، کتابوں کی شکل میں، بیان کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں، الگ الگ پلیٹ فارم سے اس کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. کتابوں پر ایمان بالکل بنیادی طور پر اتنا کانسیپٹ ہونا چاہیے، اتنا بیسک نالج ہم کو ہونا چاہیے تو ہمارا ایمان پورا ہوگا انشاءاللہ. تورات، زبور، انجیل ان پر ایمان لانا ہے، عمل کچھ بھی نہیں کرنا ہے. قرآن پر ایمان بھی لانا ہے، عمل بھی کرنا ہے. اس پر کیا عمل کریں گے؟ پڑھنا اس کا حق ہے، سمجھنا اس کا حق ہے، عمل کرنا اس کا حق ہے، دوسروں تک پہنچانا اس کا حق ہے. اگر 4 باتیں ہمارے پاس آتے ہیں، صرف پڑھ رہا ہے بندہ، سمجھتا نہیں، عمل نہیں کرتا، دوسروں تک پہنچاتا نہیں، تو یہ مطلب حق ادا نہیں کر رہا ہے، ایمان اس کا پورا نہیں ہوا. اگر پڑھ بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، عمل کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، تو بھی اس کا ایمان قابل قبول نہیں. پڑھنا بھی، سمجھنا بھی اور عمل بھی کرنا اور ساتھ ساتھ دوسروں کو پہنچانا، اگر یہ 4 کام کر لیتا ہے بندہ تو اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو
یہ کتابوں پر ایمان لانے کا جو حکم ہمیں دیا ہے اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان 4 کے ساتھ ساتھ کچھ صحیفے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے صحیفے نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل کیا، شیس علیہ السلام پر اللہ نے جو ہے صحیفے نازل کیا، ادریس علیہ السلام پر اللہ نے صحیفے نازل کیا، چھوٹے بکلیٹس جس کو بولتے ہیں ہم، یہ ان نبیوں پر بیان کیا، بہت سارے انبیاء پر بھی نازل کیا، لیکن جو یہ صحف ابراہیم موسیٰ یہ 2 قرآن مجید کے اندر منشن ہیں، اور یہ دوسرا تاریخ کے اندر منشن ہے۔ شیس علیہ السلام پر اللہ نے جو ہے 23 جو ہے کیا کہتے ہیں 50 صحیفے نازل کیا، ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل کیا، ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل کیا۔ یہ سب تاریخی باتیں ہیں، تاریخی باتیں، صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا، لیکن صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے قرآن میں کہا ابراہیم کو صحیفے ہم نے دیا، موسیٰ علیہ السلام کو یعنی تورات کے ساتھ ساتھ صحیفے بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ان چیزوں پر مکمل ایمان لانے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔